لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وشفيع الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بعرض المدينة، العبد المؤيد والرسول الممدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما على الإمام المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ناظرین محترم، قبل اس کے کہ آیے کریمہ کے ذیل میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ مجلس غم منعقد کی گئی ہے سیدہ صبیحہ بانو مرحومہ بنت احمد حسن کاظمی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے، لہذا آپ حضرات مرحومہ سیدہ صبیحہ بانو کی روح کے ترویح کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا اللہ بحق محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، انت الغفور الرحیم. اس سورہ مبارکہ فاتحہ اور مجلس کا ثواب مرحومہ سیدہ صبیحہ بانو بنت مرحوم سید احمد حسن کاظمی کی روح کو تقدیم فرما. انک علی کل شیء قدیر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، میں نے قرآن مجید کی معروف و مشہور آیہ کریمہ کو جو عموماً اس طرح کی مجلسوں کا عنوان قرار پاتی ہے، آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس آیہ کریمہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے: کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون. پھر اس کے بعد بارگاہ خداوندی میں واپسی. دو جگہ قرآن مجید میں اس آیہ کریمہ کا ذکر ہے اور اس موت کا ذکر ہے. میں آیہ کریمہ کے تینوں ٹکڑوں کے اوپر روشنی ڈالوں گا. سب سے پہلا ٹکڑا اس میں یہ ہے کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے ہر نفس کو موت کا ذائقہ. اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ ثم الینا ترجعون. تو پہلے نفس، پھر ذائقہ، پھر رجوع الی اللہ کی طرف اشارہ کروں گا. تو عزیزان گرامی، ناظرین محترم، نفس اور روح یہ دونوں چیزیں ایک ہیں، لیکن الگ الگ دور کے الگ الگ نام ہوا کرتے ہیں.
نام الگ ہے، جیسے انسانی زندگی میں پہلے پکارا جاتا ہے فلاں صاحب، لیکن نام بدل گیا. کب بدلا؟ کہا فلاں صاحب نہیں اب کہا جاتا، کہا ان کا جنازہ. تو ہے آدمی وہی، مگر کبھی جنازے کے لفظ سے یاد کرتے ہیں، کبھی میت کے لفظ سے یاد کرتے ہیں، زندہ ہے تو انسان کے لفظ سے یاد کرتے ہیں. تو بہرحال چیزوں کے نام وقت کے اعتبار سے بدلتے ہیں. کبھی آپ گیہوں کہتے ہیں، شکل بدل گئی تو اسے پھر آٹا کہنے لگتے ہیں. تو جس طرح سے گیہوں اور آٹا در حقیقت ایک ہی چیز ہے، لیکن الگ الگ حالات میں الگ الگ نام سے پکارا جاتا ہے. بس عزیزان گرامی یہ یاد رکھیے کہ اللہ نے نفس اور روح دونوں کو ایک ہی چیز قرار دیا ہے قرآن مجید کے اعتبار سے. قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ جب پروردگار عالم نے پتلے آدم علیہ السلام کو ملائکہ کے ہاتھوں شکل دی اور دینے کے بعد برسہ برس تک وہ پروردگار عالم کا جانشین و خلیفہ یوں ہی نظام الہی میں مدتوں وہ پتلے آدم سلام اللہ علیہ پڑا رہا. اور ایک وقت آیا برسہ برس کے بعد کہ اللہ نے پھر ملائکہ کو مخاطب کیا کہ دیکھو جس پتلے خاکی کو اور پیکرے خاکی کو ہم نے شکل انسان میں بنایا ہے، اب میں اس پیکرے خاکی میں ایک روح پھونکنے جا رہا ہوں، اور جب میں اس میں روح پھونک دوں تو اس وقت تم سب کے سب اس کے سامنے سجدہ کرنے لگنا. تو اب معلوم یہ ہوا کہ پروردگار عالم نے پیکر بے جان کو جب احساس دیا، شعور دیا، عقل دیا، ادراک دیا، تو اس شے کا نام اللہ نے ایک لفظ میں رکھ دیا، اور روح رکھ دیا. اور جب روح اس کا نام رکھا تو جیسے ہی پیکرے خاکی میں وہ روح داخل ہوئی ہے، اذا نفخت فیہ من روحی وقولہ الساجدین، تو جیسے ہی اللہ نے اس میں روح کو منتقل کرایا ہے اور اپنے امر سے روح کو منتقل کیا، جیسے ہی منتقل کیا فوراً آدم سلام اللہ علیہ بیٹھے اور اللہ کی حمد کی، سبحان ربی العالی کہا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یہ سب اذکار ہیں جو روز اول سے ہم کو ملے ہیں. تو جناب آدم کا پیکر بے جان تھا، لیکن جب روح داخل ہوئی تو داخل روح کے بعد شعور آ گیا، خدا شناسی آ گئی، ادراک آ گیا، احساس آ گیا. تو جب پیکر بے جان میں وہ روح داخل ہوتی ہے تو وہ سب کے سب احساس، شعور، عقل، ادراک، تکلم کی قوت سب فراہم ہو جاتی ہے. لیکن جب اسی روح کو اللہ واپس لیتا ہے تو اس کا نام نفس رکھ دیا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور جیسے ہی موت اور نفس بدن انسانی سے خارج ہوا، تکلم چلا گیا، احساس چلا گیا، شعور چلا گیا، عقل چلی گئی. اب انسان کو برف کی سلی پر جنازے کو رکھ دیجئے، کوئی اس کو احساس نہیں ہے. اب اس کو گرم سے گرم جگہ پر رکھ دیجئے، کوئی احساس نہیں ہے. تو معلوم ہوا جب پیکر بے جان میں اور داخل ہوتا ہے احساس و شعور و ادراک تو اس کو روح کہتے ہیں. اور یہی شعور و ادراک و احساس و عقل و تکلم کل قوت کلام یہ جب اللہ واپس لیتا ہے تو اس کا نام اللہ نے نفس رکھا ہے. تو نفس اور روح یہ دونوں کے دونوں ایک ہی چیز ہے. اور جب ایک ہی چیز ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ پروردگار عالم نے یہاں ایک نقطے کی طرف اور ایک پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے، اذا نفخت فیہ من روحی. یہ یاد رکھیے گا اللہ نے یہ نہیں کہا اذا نفخت فیہ الروح، بلکہ اذا نفخت فیہ روحی. جب ہم اس کے اندر اپنی روح پھونک دیں تو معلوم یہ ہوا کہ روحی یعنی اللہ نے
اس احساس، اس شعور، اس ادراک، اس عقل، اس تکلم کی نسبت اپنی طرف دی ہے۔ جب اپنی طرف دی ہے تو اب یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کو وہی بولنا چاہیے جو مزاج ربوبیت کے اعتبار سے ہے، وہی سوچنا چاہیے جو مزاج خالق کے اعتبار سے ہے، وہی کہنا چاہیے جو پروردگار عالم کے صفات اور اسماء کے اندر چھپے ہیں۔ اللہ کے اسماء میں صادق ہے تو انسان کو سچا ہونا چاہیے، خدا کے کلام میں رعوف ہے تو انسان کو مہربان ہونا چاہیے، خدا کے کلام میں، اللہ کے اسماء میں یہ پایا جاتا ہے کہ وہ غفور ہے تو انسان کو بھی اپنے چھوٹوں پر اور اپنے بزرگوں کے اوپر اظہار کرنا چاہیے کہ نہ میں آپ کی غلطیوں کو پکڑ رہا ہوں، نہ میں آپ سے مواخذہ کر رہا ہوں۔ چھوٹوں کو بھی درگزر کرنا چاہیے، بڑوں کی باتوں کو بھی درگزر کرنا چاہیے۔ یعنی روح کے صفات جتنے بھی انسان اپنے اندر پیدا کر لے گا تو پھر اللہ کی قدرت گویا کہ اس کے اندر ودیت ہوتی رہے گی۔ اللہ کے نام جو دعائے جوشن کبیر میں ہیں اس کو 1000 بتایا گیا ہے، دعائے مشلول ہے، جوشن صغیر ہے، صحیح دعائے کمیل ہے، صحیفہ علویہ میں ہزاروں اللہ کے نام ہیں۔ اور اس کے بعد بھی معصوم نے جب ذکر کیا تو کہا پالنے والے تجھے واسطہ دے رہا ہوں تجھے اس نام کا جو تو نے چھپا رکھا ہے۔ اب عجیب و غریب یہ فقرہ ہے، ان ناموں کا واسطہ جو تو نے چھپا رکھا ہے۔ اگر یہ معصوم نے نہ بتایا ہوتا تو خدا کے صفات بھی محصور اور ایک حد کے بعد چاہے وہ 1000 ہو یا 1500 ہو یا 2000 ہو، بس یہی تو ہوتے کہ اللہ کے نام بس 2000 ہیں۔ اللہ 2000 سے زائد صفت کا مالک نہیں ہے۔ لیکن جب امام نے فرمایا اے پالنے والے تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے ان ناموں کا جو ظاہر ہیں، ان ناموں کا جو مستتر ہے، تو پتہ چلا جیسے ذات خدا لامحدود ہے، صفات خدا بھی لامحدود ہے۔ جب لامحدود ہے تو اب صفات خدا جب بندے میں منتقل ہوں گے تو جب بندہ ان صفتوں کو اپنے اندر جذب کرے گا، کسب کرے گا، اپنے اندر ان صفات کو اجاگر کرنے کی کوشش کرے گا تو زمین کے اوپر انسان رہے گا مگر فضا بن کر کے وہ خانے جنت کو اپنے لیے منگوا سکتا ہے۔ ام ایمن ہونے کے باوجود وہ اپنے لیے وہ اللہ سے دعا کرے گی تو ڈول راہ مکہ و مدینہ میں فراہم ہو جائے گی۔ معلوم یہ ہوا یہ غیر معصوم تھے جنہوں نے اپنے اندر صفات الہیہ کو جذب کیا، یہ وہ غیر معصوم ہے، ام ایمن معصوم نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ جناب فضہ معصومہ نہیں ہے، مسرم معصوم نہیں ہے، لیکن مسرم نے خانے جنت منگوا لیا، جناب ابو طالب کے سامنے پیش کر دیا۔ جناب فضہ نے افطار پیغمبر کے لیے صرف سجدہ کیا ہے تو صفات خدا میں صفات خدا کا ظہور ہوتا ہے انسان کی زبان سے، انسان کے کلام سے، انسان کی حرکت سے۔ اور جب صفات خدا کا ظہور ہوتا ہے تو اب یہ یاد رکھیے کہ اللہ نے جب اپنی روح ودیت کی ہے انسان میں تو انسان چاہے اگر ترقی کرنا انسان چاہے تو اتنا ترقی کر سکتا ہے، اسی زمین پر بیٹھا رہے گا اور اس زمین سے وہ اپنے جنت کو دیکھ سکتا ہے۔ اسی زمین کے اوپر پردے حائل نہیں ہوتے، اس لیے کہ خدا کے سامنے خدا کی ہر غائب کا جاننے والا ہے، عالم الغیب ہے۔ جب انسان مظہر صفات الہیہ ہوگا تو اس کے سامنے سے بھی پردے ہٹ جائیں گے، اس کے سامنے سے بھی غیب ختم ہو جائے گا، وہ مادی پیکر میں ہوگا مگر وہ جنت کو دیکھ رہا ہوگا، اپنا انجام دیکھ رہا ہوگا۔ اسی لیے صلحاء، عرفاء، عارفین مثلا ہمارے اور آپ کے زمانے میں تھے، آیت اللہ العظماء بہجت جن کے لیے کہا جاتا ہے، مرحوم آیت اللہ بہلول جن کے لیے کہا جاتا ہے، طی العرض کی صفت بھی تھی، یعنی چشم ددن میں وہ زمین پر ایسے چلتے تھے کہ ابھی مدینے میں ہیں، پھر مکے پہنچ گئے، چونکہ مظہر خدا ہے
جب مظہر خدا ہیں تو یقین رکھیے گا جہاں پر صفات الہیہ بشر میں آتے ہیں بشر کی قوت ادراک بڑھ جاتی ہے۔ ہم اپنے مومنین اور ناظرین سے کہیں گے ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے لفظ روح کہہ کر کے اذا نفخت فیہ من روحی، جب میں اپنی روح منتقل کروں تو تم سب سجدہ کرنے لگنا۔ معلوم ہوا کہ صفات خدا کی یہ تاثیر ہے کہ جب صفات خدا پیدا ہوتے ہیں تو انسان سجدہ گزار ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے تاریخ میں ملتا ہے جب صفات خدا کے سامنے سجدے کی تاکید ہے اللہ کا سجدہ کرو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ لائق سجدہ ہے۔ ہم نے تو یہی دیکھا کہ جب مظہر بنتا ہے انسان تو سجدہ کراتا ہے۔ غیر خدا کے سامنے بھی یہ صلاحیت ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جھکا دے۔ آپ سب کے سامنے واقعہ موجود ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قید خانے میں ہے اور ملعون قاتل نے امام کے دامن عصمت کو تار تار کرنے کے لیے ایک کنیز آوارہ اور فحشہ کو بھیجا، اور وہاں پر جب وہ پہنچی ہے تو اس نے یہ دیکھا امام حالت سجدہ میں ہے۔ اب جب حالت سجدہ میں ہے اس نے اب سمجھا اٹھائیں گے سر، تھوڑی دیر تک انتظار کرتی رہی، مگر جب اس نے سر اٹھا کے دیکھا قبلے کی طرف تو دیکھتی ہے کہ یکے بعد دیگرے حوریں آ رہی ہیں اور عرض ادب کر رہی ہیں کہ مولا حکم دیجئے، میں آپ کی اطاعت کے لیے تیار ہوں۔ یہ خاتون آوارہ امام سجدے میں ہے۔ قریب سحر جب ہونے لگی خود اس نے امام کے ذکر کو اپنی زبان پر جاری کیا اور سجدے میں چلی گئی۔ معلوم ہے امام مظہر ہے صفات الہیہ کے۔ جب امام مظہر صفات الہیہ ہیں تو جب مظہر صفات الہیہ کی یہ تاثیر ہے کہ وہ ایک آوارہ کو سجدہ گزار بنا دے تو پروردگار عالم کے سامنے شجر بھی سجدہ کرتے ہیں، حجر بھی سجدہ کرتے ہیں، پرندے بھی سجدہ کرتے ہیں، کائنات سجدہ ریز ہے۔ اس لیے کہ انسان پہچانے یا نہ پہچانے مگر کائنات خدا کو پہچانتی ہے۔ آپ حضرات ایک صلوات سے مرحومہ کی روح کو شاد فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب یہی سے میں ایک جملہ اور عرض کر دوں، یہ یاد رکھیے گا کہ عصمت ائمہ اور عصمت انبیاء میں بھی فرق ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، انبیاء ایک جیسے نہیں ہیں۔ ان انبیاء کی صف میں شہادہ معصومین کا مقابلہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید کہتا ہے عصمت حضرت یوسف سلام اللہ علیہ کے لیے کہ جناب یوسف پر فریفتہ ہوئی جناب زلیخا، اور قرآن اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے لولا ان رعا برہان ربہ، اگر ان میں عصمت نہ ہوتی ہمت بہی وہم بہا تو آلودہ گناہ ہو جاتے۔ عصمت نے بچا لیا جناب یوسف کو، آلودہ گناہ ہونے نہیں دیا۔ فرق یہی سے پہچانیے، یوسف کو عصمت بچاتی ہے، خود یوسف بچ گئے، مگر جب عصمت انبیاء اور عصمت ائمہ کا تقابل کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ عصمت ائمہ اس قدر بلند ہے اپنے کو بچانا تو درکنار سوچا نہیں جا سکتا۔ ایک فاحشہ اور آوارہ خاتون کو تائبہ مومنہ سجدہ گزار بنا دیتی ہے عصمت ائمہ علیہم السلام۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو اب معلوم یہ ہوا اللہ نے فرمایا اذا نفخت فیہ من روحی، جب میں اپنی روح اس میں داخل کر دوں تو تم سب کے سب سجدہ کرنے لگنا۔ تو سجدہ صفات خدا کی بنیاد پر آدم کا کیا جا رہا تھا، اس روح الہی کی بنیاد پر، اور جس کسی میں بھی یہ صلاحیت اسماء الہیہ کے جذب کی قوت پیدا ہو جاتی ہے وہ پھر نہ تو حکومتوں سے ڈرتا،
نہ وہ طاقتوں سے ڈرتا، وہ نہ تلوار و نیزوں سے ڈرتا۔ جسمانی قوتیں کمزور بھی پڑ جاتی ہیں تو اس کے بعد روح کی قوت اسے کمزور ہونے نہیں دیتی۔ حبیب ابن مظاہر کا جسم کمزور تھا، لیکن انہوں نے کربلا میں اپنے وجود کو ایک روحانی جوان کی طرح کیوں پیش کیا؟ چونکہ صفات خدا، نہ خدا میں ضعف ہے، نہ کمزوری ہے، نہ پیری ہے۔ جو مظہر صفات الہیہ ہوگا اس کے اندر بھی شجاعت ہوگی، جرأت ہوگی، جوانی ہوگی، حوصلہ ہوگا، باطل سے لڑنے کی صلاحیت ہوگی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تو اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب آئیے دوسرے لفظ کی طرف اشارہ کر دوں کہ اس آیے کریمہ کا مخاطب سارے کائنات کے ذی روح نہیں ہیں، جن کو اللہ نے زندہ کیا ہے، جن کو زندگی دی ہے۔ دریاؤں میں مچھلیاں ہیں، فضاؤں میں پرندے ہیں، صحراؤں جنگلوں میں چرند پرند ہیں۔ یہ سب مخاطب نہیں ہیں، بلکہ مخاطب فقط اور فقط اس آیے کریمہ میں انسان ہے۔ کیوں انسان ہے؟ اس لیے کہ ایک لفظ معلوم ہو گیا۔ وہ لفظ کیا ہے؟ لفظ ذائقہ۔ لفظ ذائقہ نے طے کر دیا کہ اس سے مراد فقط و فقط ہم انسان ہیں۔ اس سے مراد حیوان نہیں ہے، چرند نہیں ہے، پرند نہیں ہے، صحرائی جانور نہیں ہے، دریائی مچھلیاں نہیں ہیں۔ اس لیے کہ کسی جانور کو ذائقے کا علم نہیں ہوتا۔ ذائقے کا اظہار فقط اور فقط انسان کرتا ہے، جانور ذائقے کا اظہار نہیں کر سکتے، لہذا ذائقہ انسان بتاتا ہے۔ تو اب یہ بات بھی طے ہو گئی کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ موت ایک ذائقہ رکھتی ہے، یعنی موت فنا کا نام نہیں ہے، موت ذائقہ رکھتی ہے، ایک شے ہے۔ جیسے انسان زبان کے اوپر مٹھائی کھا رہا ہے تو مٹھاس کا پتہ چلتا ہے، اگر کوئی تلخی کی چیزیں کھا رہا ہے تلخی کا پتہ چلتا ہے، کڑوی چیزیں کھا رہا ہے تو کڑوی چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، موت ایک ذائقہ رکھتی ہے۔ اور موت ذائقہ کیسے رکھتی ہے؟ موت کا ذائقہ کیا ہے؟ بس اس کے لیے ضروری ہے اگر انسانی زندگی میں کمال ایمان پیدا ہو جائے تو موت شیریں بنتی ہے، اور اگر انسانی زندگی میں ایمان گھٹتا رہے گا تو موت تلخی کا سبب بن جائے گی۔ اسی لیے جناب قاسم سے جب پوچھا ہے کہ یہ بتاؤ بیٹا موت تمہارے نزدیک کیسی ہے، تو فرمایا احلا من العسل۔ جب کمال ایمان ہوگا تو موت شیریں ہوگی، اور جب انسان میں ایمان کمزور ہوگا تو موت سے فرار بھی کرے گا، موت سے ڈرے گا بھی، اور موت اس کے لیے تلخ بن جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک اس سے بہتر صلوات۔ تو عزیزان گرامی، قرآن مجید نے اس آیے کریمہ میں اس نقطے کی طرف اشارہ کر دیا کہ ذائقہ موت رکھتی ہے۔ جب موت ذائقہ رکھتی ہے تو ایک بات یہ بھی واضح ہو گئی کہ دیکھیے ہماری روزمرہ کی زندگی کا اصول یہ ہے کہ اگر آدمی کو پتہ لگانا ہے دسترخوان پر بیٹھا ہے کہ یہ میٹھی چیز ہے یا یہ کڑوی چیز ہے یا تلخ ہے، بس اس کو معلوم نہیں تھا، شکل سے نہیں طے کر پا رہا ہے کہ یہ چیز میٹھی ہے یا کھٹی ہے یا کڑوی ہے یا تلخ ہے، لہذا اس نے اپنی انگلی کو ذرا سا اس سے ٹچ کیا اور اس کے بعد زبان پر رکھ لیا۔ جیسے ہی زبان پر رکھا اسے پتہ چل گیا کہ یہ میٹھی ہے یا یہ نمکین ہے یا کڑوی ہے، بس ذرا سا اس نے منہ میں رکھا، پوری کے پوری وہ ڈش موجود ہے، نہ اسے کھایا نہ اسے ختم کیا، بس ذرا سا انگلی کو اس سے مس کیا اور زبان پر لگا دیا، بتا دیا کہ یہ نمکین ہے یا میٹھی ہے۔ معلوم یہ ہوا موت فنا کا نام نہیں ہے،
بلکہ جیسے ایک آدمی ذرا سا چک کر کے بتا دیتا ہے یہ نمکین ہے یا میٹھی. پروردگار عالم نے کہا تھوڑے دنوں کے لیے، تھوڑے وقفے کے لیے ہم تم کو موت دے رہے ہیں، مگر یہ تمہاری حیات تم سے چھینیں گے نہیں. اگر ہمیشہ کے لیے چھین لیا ہوتا تو قبر میں رکھنے کے بعد معصوم کیوں کہتے کہ اس مرنے والے کے سرہانے بیٹھو، اور بیٹھنے کے بعد کو اسماء افہم اسماء افہم اسماء افہم. معلوم یہ ہوا یہ زندگی جو ہمارے درمیان سے ابھی ٹوٹا ہے رشتہ حیات، مگر قبر میں جانے کے بعد یہ رشتہ حیات پھر جڑ گیا. یہی ہے، اسی کا نام ہے ذائقہ. تھوڑے وقفے کے لیے جیسے ہم اور آپ جب کسی اہم میٹنگ میں ہوتے ہیں، کسی اہم جگہ کے اوپر ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے موبائل کو سائلنٹ کر لیتے ہیں. جب انسان کو یہ دنیا چھوڑنی ہے، خدا کے حضور میں جانا ہے، تو وہاں جانے کے لیے جسم کو خدا تھوڑی دیر کے لیے سائلنٹ کر دیتا ہے تاکہ وہاں کے لیے اس میٹنگ میں جب پہنچے گا تو پھر اپنے اس بند سسٹم کو وہاں رب العزت کھول دے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو دو نقطوں کی طرف پروردگار عالم نے قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ میں کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کوئی بھی ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر جس کو موت نہ آئے. موت بہرحال آئے گی، چاہے دیر سے آئے یا پہلے آ جائے. کسی کو موت، اس کرونا نے تو نہ جانے کتنے جوانوں کو، کتنی جوان لڑکیوں کو ہمارے درمیان سے اٹھا لیا، مگر موت بہرحال ان لوگوں کو بھی آئے گی جو لوگ کی زندہ ہیں. مثلا جناب خضر زندہ ہے، موت ان کو بھی آئے گی. جناب عیسیٰ زندہ ہیں، ان کو بھی موت آئے گی. لہذا روایات کہتی ہیں کہ ایک وقت وہ آئے گا جب آسمان سے جناب عیسیٰ اتریں گے. اترنے کے بعد جب زمین پر امام عصر کے ابتدا میں وہ نماز پڑھیں گے، اور جب وہ ابتدا میں نماز پڑھیں گے تو سارے عیسائیوں کو ایک پیغام جائے گا کہ تم نے جس کو اپنا رہنما مانا تھا وہ تو خود محمد کے نواسے کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. لہذا اس دن دنیا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوگا جب عیسیٰ نماز پڑھ رہے ہوں گے. پھر اس کے بعد روایتیں کہتی ہیں جناب عیسیٰ کو بھی موت آئے گی. جناب عیسیٰ کو بھی پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں طلب کرے گا تو عیسیٰ بھی نہیں بچیں گے. عیسیٰ کو بھی موت آئے گی، خضر کو بھی موت آئے گی. اللہ نے حیات دی ہے طولانی امام عصر علیہ السلام کو. امام عصر کو بھی ایک وقت وہ آئے گا کہ امام کو بھی موت آئے گی. تو معلوم ہوا موت کا ذائقہ کل نفس، جہاں بھی ادراک ہے، جہاں بھی شعور ہے، جہاں بھی فہم ہے، جہاں بھی تکلم ہے، سب کو موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا، اور موت سے کوئی شخص بھی بری نہیں ہوگا. لہذا چاہے ملک الموت ہی کیوں نہ ہو، ملک الموت کو بھی پروردگار عالم جب قیامت آ جائے گی تو ایک وقت وہ آئے گا کہ حکم ہوگا کہ اے ملک الموت، تجھ کو بھی اس وقت موت ہوگی، تجھے بھی اس وقت مرنا ہوگا. حکم خدا ہوگا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. لہذا فوراً ملک الموت کو بھی موت ہوگی. یعنی موت کے چنگل سے کوئی بھی صاحب عقل بچ نہیں سکتا ہے. دیر سے ہو پہلے ہو موت ہوگی. تو اب قرآن مجید نے یہ نقطہ بھی واضح کر دیا کہ موت کا ایک وقت معین ہے. جب آ جائے موت جس کی، اب موت بھی دو قسم کی ہے، ایک بشکل اجل ہے اور ایک موت ہے. موت بھی قرآن نے ذکر کیا ہے، اجل بھی ذکر کیا ہے. اجل اور موت دونوں ہے، مگر اس وقت صرف اشارہ کر دوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ناگہانی کہہ دیتے ہیں موت کو. ناگہانی کے معنی یہ ہے کہ اگر انسان کچھ ایسی نیکیاں ہیں جو انسان کی عمر کو بڑھا دیتی ہیں، مثلا صدقہ انسان کی عمر کو بڑھا دیتا ہے، حادثوں سے بچا لیتا ہے،
بہت سے ایسے واقعات ہیں جس کے بیان کا یہ وقت نہیں ہے۔ بارہا آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ معلوم یہ ہوا کہ فلائٹ میں آگ لگ گئی، سب مر گئے مگر 2 آدمی بچ گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ زلزلہ آیا، پوری بستی فنا ہو گئی، لیکن زمین کے اندر، ملبے کے اندر کوئی ایک بچہ بچ گیا، کوئی ایک عورت بچ گئی۔ کبھی کبھی پروردگار عالم موت آنے والی ہوتی ہے، اسے ٹال بھی دیتا ہے، اور کبھی ایسے واقعات دنیا میں آتے ہیں، یعنی زلزلے میں شہر ختم ہو گیا مگر صاحب بچ گئے، ایک عورت بچ گئی، ایک بچہ بچ گیا، کوئی بوڑھا بچ گیا۔ تو اللہ یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو ہر آدمی کو موت آئے گی، لیکن موت میرے قبضے میں ہے، اس لیے کہ الذی خلق الموت والحیات، اللہ موت اور حیات کا خالق ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، اب آئیے تیسرے آیت کے ٹکڑے کی طرف۔ آیت کا تیسرا ٹکڑا یہ ہے ثم الینا ترجعون۔ اس آیت نے بھی وضاحت کر دی کہ پھر تم کو ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے۔ یہ کہنا پھر تم کو ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے، یعنی یہ تو جملہ خود بتا رہا ہے کہ ہم کہیں سے آئے تھے، پلٹ کے وہاں جائیں گے۔ دیکھیے بہت سی جگہوں پر مجلسیں ہوتی ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، دور و دراز سے عزیز و اقارب آتے ہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو پہنچنے کے بعد ایک عزیز نے دوسرے عزیز کو دیکھا، خوش ہو گیا، پھر پوچھا آپ کی واپسی کب ہے؟ خود یہ جملہ سوال بتاتا ہے کہ یہاں رہنے والے نہیں ہیں، اگر یہاں کے ہوتے تو کبھی نہیں پوچھتے آپ کی واپسی کب ہے۔ رب العزت نے ثم الینا ترجعون کا اشارہ کر کے بتا دیا۔ آیے کریمہ نے اس آیت کے ٹکڑے میں بتا دیا کہ یاد رکھنا تم کو یہاں سے پلٹ کر جانا ہے۔ اب وہ انسان کو اس دنیا کے اندر ایک تصور آیت دے رہی ہے کہ تم مسافر ہو، اور جب مسافر ہو تو مسافر کو مسافر کی طرح سے رہنا چاہیے۔ مسافر کو ایسے سفر کرنا چاہیے کہ جس طرح سے ایک مسافر سفر کرتا ہے، اور یہ بات یاد ہی رہنا چاہیے ہر آدمی کو کہ جب مسافر ہے تو سفر کے لیے ٹرین چل رہی ہے، ٹرین چلی ہے ایک بڑے شہر سے چل رہی ہے، وہاں سے ٹرین وہاں سے چلی، لیکن اترنے والے سب آخری اسٹیشن کے اوپر نہیں اتریں گے، کوئی کہیں اترے گا، کوئی کہیں اترے گا، کوئی کہیں اترے گا، الگ الگ جگہوں کے اوپر لوگ اتر رہے ہوں گے۔ تو عزیزان گرامی یہ یاد رکھیے گا، جب الگ الگ جگہوں پر لوگ اتر رہے ہوں گے تو اسی طرح سے جب انسان اللہ کے سفر پر رواں دواں ہے تو کوئی جوانی میں اتر جائے گا، تو کوئی ضعیفی میں اترے گا، کوئی اسٹیشن کے آخری اسٹیشن پر اترے گا، کوئی درمیان میں اترے گا، کسی کے ساتھ حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی اتر رہا تھا ٹرین سے گر گیا، کسی کو ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کو کسی لٹیرے نے لوٹ لیا۔ کہ جس طرح سے ایک مسافر کے ساتھ حالات ہوتے ہیں، اللہ کے سفر میں بھی یہی انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ کبھی موت آ جائے، لہذا ہر وقت انسان کو آمادہ ہونا چاہیے۔ اب سفر کے لیے انسان کو کیسا سفر کرنا چاہیے یہ یاد رکھیے کہ جب آپ سفر کرتے ہیں تو اپنے ساتھ اپنی کھانے کے کرسیاں نہیں لے کے چلتے، آپ اپنے ساتھ اپنے کھانے کی میز لے کے نہیں چلتے، آپ اپنے کمرے کا اے سی لے کے نہیں چلتے، بلکہ آپ اپنے ساتھ کم سے کم سامان لے کے چلتے ہیں تاکہ نہ تو زحمت ہو۔ اگر فلائٹ میں ہے تو وہاں کے وزن کو دیکھ کے سامان رکھتے ہیں، بڑھنے نہ پائے۔ اگر ہاتھ کا سامان ہے تو اس کو اپنے وزن کے اعتبار سے کہ کتنا میں لے کے چل سکتا ہوں، اپنے اعتبار سے لے کے چلتے ہیں۔ اللہ کے ولی نبی نشو بلاغہ میں یہی کہا تخففوا تلحقوا، کہا جلدی اگر اللہ سے ملنا ہے
تو یہ یاد رکھو ہلکے پھلکے بن کر آنا. ہلکے پھلکے کے معنی یہ ہے نہ گناہوں کا بوجھ ہو، نہ تم سے اتنا سوال کیا جائے کہ تم سوال کا جواب نہ دے سکتے ہو بارگاہ خدا میں. اسی لیے روایتیں بیان کرتی ہیں کہ بہت سے لوگ جنت میں پہنچیں گے مگر 200 سال کے بعد، 400 سال کے بعد. کچھ لوگ وہ ہیں جو بہت جلدی پہنچ جائیں گے. تو جب یہ لوگ دیر سے پہنچیں گے تو وہ لوگ جو پہلے پہنچ چکے ہیں وہ پوچھیں گے ارے بھائی تمہارا اتنا دیر سے آنا کیسے ہوا، تم کیوں اتنے دیر سے آ رہے ہو؟ تو وہ مخاطب پوچھے گا تم کب آئے؟ کہا ہم تو اسی دن آ گئے تھے. تو کہا تم میں اور ہم میں فرق یہ تھا تم دنیا کے اندر بالکل مختصر زندگی گزار رہے تھے، نہ نعمتوں کا حساب دینا تھا نہ دولت کا حساب دینا تھا. تم جلدی سے والد جنت ہو گئے، ہم کو ایک ایک چیز کا حساب دینا تھا. لہذا خدا ہر چیز سے کا سوال، ہر چیز کے اور ہر نعمت کا سوال کرے گا تم نے اس نعمت کو کہاں خرچ کیا. یہ یاد رکھیے. ایک موقع آیا چوتھے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، بہت بڑا نامور انسان ہے، اپنے فرقے کا بہت بڑا آدمی ہے. تو جس وقت وہ پہنچا تو امام نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ قرآن کہتا ہے کہ قفوہم انہم مسئولون، روکو ان کو، ان سے سوال کیا جائے گا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم تم سے نعمتوں کا سوال کریں گے. تو پوچھا امام نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ نعمتوں کا جب اللہ سوال کرے گا تو کیا پوچھے گا؟ تو جو فرقے کے بڑے عالم دین تھے انہوں نے کہا پوچھے گا کھانا کیا کھلایا، پانی ہے اس کا سوال کرے گا، روزی دی ہے اس کا سوال کرے گا. تو امام نے فرمایا کہ حیف ہے اگر کوئی اپنے مہمان کے سامنے طرح طرح کے کھانے رکھتا ہے تو وہ کبھی ذکر نہیں کرتا کہ میں نے آپ کو یہ کھلایا، یہ کھلایا، یہ کھلایا. جب ایک عام آدمی سوال نہیں کرتا تو خدا کیسے سوال کرے گا؟ میں نے تمہیں پانی دیا ہے، میں نے تمہیں روٹیاں دی ہیں، میں نے تمہیں بریانی دی ہے، میں نے تمہیں گوشت دی. ارے اللہ یہ سوال نہیں کرے گا. تو کہا تو مولا سوال کیا ہوگا؟ کا سوال ہوگا نعمت کا. نعمت سے مراد محبت علی ابن ابی طالب ہے. ایک صلوات پڑھ محمد یسألونک عن النعیم. اللہ تم سے نعمتوں کا سوال کرے گا. جب اللہ نعمتوں کا سوال کرے گا تو سب سے بڑی نعمت، اسی لیے میرے استاد کہتے تھے کہ نعمت کے اندر سب چیز ہے چھپی ہوئی. نو سے نبوت ہے، عین سے یاد رکھیے گا معاد ہے، اب عین سے عدالت ہے، نو سے نبوت ہے، عین سے عدالت ہے، میم سے معاد ہے، تے سے توحید ہے. تو اب عزیزو یاد رکھیے اللہ انہی چیزوں کا سوال کرے گا. تو ہر چیز ہے انعمتا میں اللہ نے چھپا رکھی ہے. انعمتا میں اللہ نے الف سے امامت کو رکھا ہے، نو سے نبوت کو رکھا ہے، عین سے عدالت کو رکھا ہے، میم سے معاد کو رکھا ہے، تے سے توحید کو رکھا ہے. انعمت علیہم، اے پالنے والے ہم کو اس راستے پر چلا دینا جس پر تو نے نعمتیں، یعنی توحید، نبوت، امامت، قیامت، اسی کا نام ہے یسألونک عن النعیم. اللہ تم سے سوال کرے گا. تو اب معلوم یہ ہوا کہ ثم الینا ترجعون، ہر شخص کو بارگاہ الہی میں جانا ہے. اور جب بارگاہ الہی میں انسان پہنچے گا تو جیسا میں نے کہا کہ سب سے اچھا انسان وہ ہوگا جو بے اعتبار عقیدہ کامل ہو، جس کے اندر انعمتا کے تمام پہلو چھپے ہوئے ہوں. اور جب انعمتا کے سارے پہلو چھپے ہوں گے تو با اعتبار عقیدہ کامل ہوگا. اور اس کے بعد عمل کے میدان میں بھی ابو ذر بن جائے، سلمان بن جائے، فضہ بن جائے،
جب انسان عمل کے میدان میں ایسا ہوگا تب جا کر کے نجات قریب ہوگی. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے دنیا والے جانتے ہیں اللہ نے اہل بیت کو ایک اختیار بھی دیا ہے. وہ اختیار کیا ہے؟ وہ اختیار ہے شفاعت کا. شفاعت کے معنی کیا ہوتے ہیں اس کی طرف اشارہ کر دوں ذرا. شفاعت کے معنی ہوتے ہیں، آپ حضرات کے سامنے ایک بات ہے کہ جب کوئی اسٹوڈنٹ کمزور ہوتا ہے اور ٹیچر اس کی کاپی کو جانچتا ہے تو جانچنے کے بعد وہ یہی کوشش کرتا ہے کچھ لکھ دے، کچھ لکھا ہو. وہ کہیں 2 نمبر اپنی طرف سے بڑھا دیتا ہے، 5 نمبر اپنے اچھی رائٹنگ پر بڑھا دیتا ہے اور کسی نہ کسی صورت سے پاس کر دیتا ہے، جبکہ صلاحیت اس کے اندر بالکل نہیں ہے آگے بڑھنے کی، لیکن اس کو گرنے نہیں دیتا. بس یہی حال ہے. ہماری نمازوں میں دم نہیں ہے، روزوں میں ہمارے کوئی وقار نہیں ہے، ہمارے حج اور اعمال میں کوئی پسندیدگی الہی کا عنصر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے کہا ٹھیک ہے چونکہ یہ تمہارا نام لیوا ہے، تم کو مانتا ہے اور ہم کو تم عزیز ہو، لہذا تم ہم کو عزیز ہو اور یہ تمہارا عزیز ہے. ہم تم کو پسند کرتے ہیں، تم اس کو پسند کرتے ہو، لہذا اہل بیت کی شفاعت کو اللہ قبول کرے گا. ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد. تو یہ یاد رکھیے آج بہت سے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ارے اہل بیت کی محبت بخشوا دے گی، یقیناً بخشوائے گی، لیکن یہ بھی تو امام نے فرمایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا. یہ بات بھی ہے کہ نالائق اگر بچہ نالائق ہو جائے تو باپ کے گھر میں اگر آئے گا تو کھانے پینے سے نہیں منع کرے گا کہ تم پانی نہ پیو، تم کھانا نہ کھاؤ، لیکن جب دیکھے گا کہ یہ میری کوئی بات نہیں سنتا، یہ بدتمیزیاں کرتا ہے تو دل دکھے گا. تو باپ کھانے پینے سے نہیں روکتا لیکن دل دکھتا ہے. یہی حال اہل بیت کا ہے. اہل بیت جب نافرمان اپنے چاہنے والوں کو دیکھتے ہیں، نمازیں وقت پر نہیں پڑھتے، روزے کا احترام نہیں کرتے، بزرگوں کی عزت نہیں کرتے، تو اہل بیت کو دکھ ہوتا ہے. اسی کے لیے فرمایا کونوا لنا زینا، ہمارے لیے تم زینت کا سبب بننا، اس لیے کہ جب ہماری طرف سے کوئی نافرمانی ہوتی ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، گناہ ہے، تو اہل بیت کے سامنے وہ پہلے جائیں گے اعمال، اور وہاں سے وہ خدا کی بارگاہ میں. تو جب اہل بیت کے سامنے ہمارے گناہ پہنچتے ہیں، اہل بیت خدا کے سامنے شرمندہ ہوتے ہیں. وہی فرمایا امام نے کہ یاد رکھنا اللہ کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا. بہت سے لوگ نالائق اولادوں سے جب کہیں سفر کرتے ہیں تو پہلے تاکید کر دیتے ہیں دیکھو میں چل تو رہا ہوں مگر وہاں میری بے عزتی نہ کرنا. اب پتا چلا جیسے ایک شریف انسان نالائق اولاد کو لے کے جب چلتا ہے تو کہتا وہاں میری ذلت نہ کرنا، مجھے ذلیل نہ کرنا. بارگاہ خدا میں جب مومن پہنچتا ہے گناہوں کے ساتھ تو اہل بیت کی کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے. عزیزان گرامی، بس یہی موقع ہے جب ہمارے لیے اپنے کو سدھارنے، اپنے اعمال کو درست کرنے کی ہمت پیدا کر لینی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے عمل سے آل محمد علیہ السلام شرمندہ ہو. صلوات پڑھ محمد وآل محمد. تو ثم الینا ترجعون، رجوع اللہ کی طرف کرنا ہے. اب جب ثم الینا ترجعون جب قرآن مجید نے اس آیت میں یہ بیان کر دیا تو اب ہم کو بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب تم کسی کے مرنے کی خبر سنو تو برجستہ کو انا للہ و انا الیہ راجعون،
تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ ملنے والا خدا سے مل چکا ہے، ہم بھی منتظر ہیں۔ وہی رجوع کی لفظ وہاں پر بھی ہے، وہی رجوع کی لفظ یہاں پر بھی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا جب قبرستان میں انسان جائے تو وہاں کی زیارتوں میں بھی ہے ان بکم لاحقون، کہا یہ نہ سمجھنا کہ اب ہم ہمیشہ رہنے والے ہیں، نہیں، جیسے تم جا چکے ہو ہم بھی ملحق ہونے والے ہیں۔ جب سنو مرنے کی خبر تو فوراً زبان پر کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس آیے کریمہ میں بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ ترجعون، تمہاری واپسی ہے۔ اس آیت میں صراحت سے کہہ دیا ہمارا سفر شروع ہوا ہے اللہ کی طرف سے اور ختم ہو رہا ہے ذات پروردگار عالم کی حاضری سے، بارگاہ خدا، صفات خدا کے حضور میں ہم کو پہنچنا ہے۔ بس عزیزان گرامی، حیات اسی کا نام ہے، مگر کتنی اچھی حیات ہے اور کتنی کامل اور بے عیب و بے مثال حیات ہے۔ وہ حیات امیر المومنین پیدا ہوئے تو کعبے میں سجدہ کرتے ہوئے اور رخصت ہوئے دنیا میں تو اللہ کا سجدہ کرتے ہوئے۔ یہی شان ہے ایک انسان کی کہ وہ اپنی ابتدا بھی کرے اگر بلوغ کے بعد تو پروردگار عالم کی بندگی سے کرے، اور جب دنیا سے جا رہا ہو تو اس کے ذمے نہ روزہ ہو قضا، نہ نماز قضا ہو، کوئی چیز اس کے ذمے رہ نہ جائے حق خدا۔ بس عزیزان گرامی، یہ مجلس غم ایصال ثواب کے لیے ہے۔ مرحومہ سیدہ سبیحہ بانو جو مرحوم احمد حسن کاظمی کی بیٹی ہے، پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند کرے۔ مگر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جب کوئی اس کرونا کے زمانے میں بھی اگر دنیا سے جاتا ہے تو جانے والا دفن کر دیا جاتا ہے، لیکن ہائے رے بے کسی، ایک جنازہ ایسا اٹھا جس جنازے کے اندر فقط یا 13 آدمی تھے یا 11 آدمی تھے۔ وہ جنازہ تھا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جنازہ تھا، چند افراد کے علاوہ کوئی اس جنازے کے اندر نہیں تھا۔ وہ جنازہ بڑی بے کسی سے اٹھایا گیا، رات کا اندھیرا ہے، جنازہ اٹھنا ہے۔ امیر المومنین نے غسل دیا، غسل کے بعد کفن دیا، کفن دینے کے بعد امیر المومنین نے بچوں کو بلایا اور بچوں کو بلا کے کہا زینب آ جاؤ، اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، ام کلثوم آؤ، اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، بیٹا حسن، بیٹے حسین آؤ، ماں کا آخری دیدار کر لو۔ سارے بچے آ گئے، زینب قدموں سے لپٹ گئیں، ام کلثوم قدموں سے لپٹ گئیں۔ مگر اصول یہ تھا شہزادی کا، جب امام حسین آتے تھے تو چونکہ سب سے زیادہ امام حسین کی مظلومیت تھی، لہذا شاید ماں کے قلب میں یہی تھا کہ حسین پہ عصا دبا ہوگا، حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ بے کسی حسین کو یاد کر کے جب کبھی امام حسن امام حسین آتے تھے تو امام حسین کے لیے آغوش پھیلا دیتی تھی۔ امام آئے، حسب عادت امام انتظار کر رہے ہیں کہ اب ماں آغوش کو پھیلائیں گی، مگر جب نہیں وہ آغوش پھیلا سکی تو فقط مخاطب کر کے کہا یا اماں اذا لقیت جدنا رسول اللہ فقرئی ہے من السلام، اے مادر گرامی جب نانا سے ملیے گا تو نانا کو میرا سلام پہنچا دیجئے گا۔ عزیزان گرامی، یہاں تک تو جنازہ فاطمہ زہرا کا خاموش رہا، مگر اس کے بعد جو جملہ کہا فقرئی ہے من السلام وقولی اللہ، اے مادر گرامی نانا سے کہہ دیجئے گا انا قد بقینا بعدک یتیمین فی دار الدنیا، اے نانا آپ کے بعد اب دنیا میں یتیم ہو گئے۔ لفظ یتیم سننا تھا،
بندے کفن ٹوٹا، آغوش بلند کر دی، اے میرے لال آجا، میرے کلیجے سے لگ جا۔ حسین ماں کے جنازے سے لپٹ گئے۔ ارے ملائے اعلیٰ میں کوہرام مچ گیا، ملائکہ میں آوازیں گریا بلند ہوئی، آواز وہاں سے آئی، اے ابوالحسن، ارے حسین کو جدا کیجئے، قیامت آیا چاہتی ہے۔ ارے ملائے اعلیٰ میں تلا تم برتا ہے۔ ارے یہ سننا تھا، باپ نے شفقتوں سے بیٹے کو جدا کیا، اے مولا یاد رکھیے گا ابھی آپ کو امیر المومنین نے جدا کیا، مگر کل جب آپ کے جنازے سے سکینہ لپٹی ہوں گی، ارے کوئی نہیں ہوگا جو جدا کرے گا، شمر کا نوک نیزہ ہوگا اور بچی کو اذیت دے کے آپ سے جدا کیا جا رہا ہوگا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے سیدہ صبیحہ بانو بنت احمد حسن کاظمی کی روح کو ایصال ثواب فرما دے۔ الہی بحق محمد و آل محمد جو دنیا سے گزر گئے درجات کو عالی فرما، صبیحہ بانو مرحومہ کو درجات کو عالی و متعالی فرما۔ آج جن کے لیے شب اول ہوگی ان کی مغفرت فرما یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام۔ معبود امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، تعمیر بقی کے اسباب عنایت فرما، دشمنان اسلام کو ذلیل و رسوا فرما، اور مرحومہ کے تمام ورثہ کو ثواب صابرین عنایت فرما، بالنبی و آلہ الطاہرین۔